اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم تذکرہ کریں گے ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ناظرین کرام، امہات المؤمنین یعنی مسلمانوں کی جو مائیں ہیں وہ بہت عظیم خاتون میں سے تھیں۔ انہی میں سے آج تذکرہ ہے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ ہی وہ خاتون ہیں جو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے والی خاتون سودا بنت زمعہ ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جو ایثار و قربانی، سخاوت و فیاضی میں بہت اونچے مقام پر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے اونچے قد والی تھیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گواہی دی جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ ما رأیت امرأة احب الی من سودۃ بنت زمعہ ان اکون فی مسلاخها، کہ کاش میری روح سودا بنت زمعہ کے جسم میں ہوتی۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کی کہ کاش میں ان کے جیسی یعنی سودا بنت زمعہ کے جیسی ہوتی۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہیں شروع ہی میں اسلام لانے کا موقع ملا اور شروع ہی میں مسلمان ہو گئیں۔ جب یہ جوان ہوئیں تو ان کا نکاح ان کے چچا کے لڑکے سکران بن عمرو سے ہوا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ انہوں نے بھی شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور دونوں میاں بیوی کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا موقع ملا۔ یعنی جب مسلمانوں پر مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی، مسلمانوں پر مکے کے اندر ظلم و ستم بڑھ گیا، جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے جب مسلمانوں کو ستانا شروع کیا اور ان کو تکلیفیں دینی شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیف کو دیکھ کر پریشان اور غمگین ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مکہ چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کو کہا۔ ان ہجرت کرنے والوں میں یہ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ بھی تھیں جو ابھی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئی تھیں، اور ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے کہ مکہ کے حالات بہت دشوار ہو گئے، بہت خراب ہو گئے، ظلم و ستم کا پہاڑ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مکہ چھوڑ کر حبشہ ہجرت کرنے کے لیے کہا۔ ان ہجرت کرنے والوں میں سودا بنت زمعہ اور ان کے شوہر سکران بن عمرو بھی تھے۔ حبشہ پہنچ کر سودا بنت زمعہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبد الرحمن رکھا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد انتہائی غمگین، پریشان اور رنجیدہ تھے۔ چنانچہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خولہ بنت حکیم وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خدیجہ کا غم آپ کو ستا رہا ہے، آپ اس کو بھلائے نہیں بھول رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی خدیجہ بہت عظیم خاتون تھی، بہت اونچے مرتبے کی عورت تھی۔ یہی وہ عورت تھی جس نے میرے بال بچوں کی پرورش کی اور بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری
خدیجہ ہی نبھاتی تھیں، اور اب اس کے انتقال کے بعد بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا اور ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور مجھے اس کی برابر یاد آتی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایک رفیق حیات کی ضرورت ہے، ایک مونس و غمگسار اور ہمدرد کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا، ان کو ایک اشارہ مل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو شادی کی سخت ضرورت ہے، تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئیں اور ان کے والد سے کہا کہ دیکھیے، آپ کی بیٹی سودا، اس کا شوہر ابھی گزر چکا ہے، انتقال ہو گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی انتقال کر گئی ہے خدیجہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ سودا کے والد کو جب معلوم ہوا زمعہ کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بہت خوشی ہوئی اور کہا کہ اے خولہ، واقعی محمد تو بہت شریف آدمی ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اگر میری بیٹی کے ساتھ رشتہ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، لیکن پھر بھی میری بیٹی سے پوچھ لو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام سنایا تو خوشی سے ان کا چہرہ تمتما اٹھا۔ انہوں نے کہا، کیا ہی میرا نصیب ہے، کیا ہی میری قسمت ہے، میں کتنی خوش قسمت ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے خود نکاح پڑھایا اور 400 درہم مہر طے ہوا، اور اس طرح رمضان سن 10 نبوی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 10ویں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور اس طریقے سے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے نکاح پڑھایا، اور اس طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المؤمنین یعنی مسلمانوں کی ماں بننے کا وہ اونچا درجہ ملا جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ یہی حضرت سودا جن کے بھائی کا نام عبداللہ بن زمعہ ہے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ میری بہن کا رشتہ، میری بہن کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، تو اس نے اپنے سر پہ مٹی ڈالی اور بہت افسوس کیا کہ یہ کیا غضب ہو گیا کہ میری بہن کا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ لیکن جب اللہ نے وہ دن دکھایا کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ بن زمعہ مسلمان ہوئے تو ان کو زندگی بھر اس بات کا افسوس رہا کہ میں نے ایسی بات کیسے اپنی زبان سے نکال دی، کہ میں نے یہ بول دیا کہ یہ کیا غضب ہوا کہ میری بہن کا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، جبکہ یہ میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات تھی، اور زندگی بھر اس بات پر افسوس کرتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت عورت تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے اونچے قد والی تھیں اور صحت مند خاتون تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے، یہ درجہ بھی حاصل ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے سفر میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ چونکہ صحت مند تھیں، اس لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ان کو مزدلفہ سے منی جانے کے لیے پہلے موقع دیا جائے تاکہ اس وقت لوگوں کی بھیڑ بھاڑ نہ ہو اور یہ آرام کے ساتھ مزدلفہ سے منی چلی جائیں۔ چنانچہ یہ واقعہ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1290 کے اندر ہے کہ فاستأذنت سودۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفہ تدفع قبلہ، کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لی کہ مجھے پہلے جانے کا موقع دیا جائے اور میں مزدلفہ سے منی پہلے پہنچ جاؤں اور لوگوں کی بھیڑ سے بچ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے جانے کی اجازت دے دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اے کاش کہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی ہوتی کہ مجھے بھی پہلے جانے کا موقع مل جائے، تو میں بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح
مزدلفہ سے منا پہلے چلی جاتی. ناظرین کرام، اب وقت ہو چلا ایک وقفے کا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے امہات المؤمنین میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف بھی حاصل ہے، یہ درجہ بھی حاصل ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے سفر میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. چونکہ صحت مند تھیں، اس لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ان کو مزدلفہ سے منا جانے کے لیے پہلے موقع دیا جائے، تاکہ اس وقت لوگوں کی بھیڑ بھاڑ نہ ہو اور یہ آرام کے ساتھ مزدلفہ سے منا چلی جائیں. چنانچہ یہ واقعہ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1290 کے اندر ہے کہ فاستأذنت سودۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفہ تدفع قبلہ، کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لی کہ مجھے پہلے جانے کا موقع دیا جائے اور میں مزدلفہ سے منا پہلے پہنچ جاؤں اور لوگوں کی بھیڑ سے بچ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے جانے کی اجازت دے دی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اے کاش کہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی ہوتی کہ مجھے بھی پہلے جانے کا موقع مل جائے، تو میں بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح مزدلفہ سے منا پہلے چلی جاتی. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 5237 کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے نکلیں یا کسی ضرورت کے لیے نکلیں، تو چونکہ ان کا قد اونچا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھ لیا اور کہا کہ اے سودا، آپ تو چھپ ہی نہیں سکتی، آپ کا قد اونچا ہے، اس لیے ہم نے آپ کو پہچان لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بری لگی. انہوں نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی ضرورت کے لیے نکلی تھی، قضاء حاجت کے لیے نکلی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ایسا اور ایسا کہا. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر میں نے پسینے کے آثار دیکھے وحی کی وجہ سے. کچھ دیر کے بعد جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم لوگوں کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے تم اپنے گھروں سے باہر نکل سکتی ہو. اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باری متعین کی ہے ہم سب بیویوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس جتنا ٹھہرنا چاہیے اتنا ہی ٹھہرتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے جاتے تھے، تمام بیویوں سے ان کے احوال دریافت کرتے تھے اور ہر ایک کی ضرورت کو پوری کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کے پاس ٹھہرتے جس کی باری ہوتی. چنانچہ ایک موقع ایسا آیا کہ جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو ان کو ڈر لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے سے الگ کر دیں اور ام المؤمنین بننے کا جو شرف مجھے حاصل ہے، مسلمانوں کی ماں بننے کا جو شرف مجھے حاصل ہے، جو درجہ مجھے حاصل ہے، وہ درجہ مجھ سے ختم ہو جائے. سنن ابو داؤد کتاب النکاح کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2135 کے اندر ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جس کی جو باری کا دن ہوتا تھا، جہاں ٹھہرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ٹھہرتے تھے اور ہر ایک کے پاس ہر دن جاتے اور اس کی ضرورت پوچھتے، لیکن ٹھہرتے وہیں تھے جہاں آپ کا دن متعین ہوتا تھا. چنانچہ جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کو ڈر ہوا اپنے اوپر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے سے الگ کر دیں اور ام المؤمنین بننے کا جو شرف مجھے حاصل ہے، مسلمانوں کی ماں بننے کا جو درجہ مجھے حاصل ہے، وہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے. چنانچہ انہوں نے اپنا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول بھی کر لیا. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نیک خاتون تھیں، اور آپ سوچئے کہ سوکنوں کے درمیان ان لوگوں کے کیسے تعلقات تھے اور وہ آپس میں کس طریقے سے رہا کرتی تھیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
کہ ایک دن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے گھر میں کھانا بنایا تھا. کھانے میں حریرہ یعنی کھچڑی ٹائپ کی کوئی چیز بنائی گئی تھی. ہم نے سودا سے کہا کہ تم بھی کھا لو، تو اس نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا. تو میں نے مذاقاً کہا کہ تم کھاؤ گی یا پھر میں تمہارے چہرے کے اوپر مل دوں. اس پر بھی انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. تو میں نے تھوڑا سا کھانا لے کر ان کے چہرے پر مل دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے سودا، تم بھی تھوڑا سا حریرہ لے کر عائشہ کے چہرے پر کیوں نہیں مل دیتی ہو تاکہ دونوں کا بدلہ ہو جائے. چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر تھوڑا سا حریرہ لیا، وہ کھانا لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر مل دیا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اب دونوں کا بدلہ برابر ہو گیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کا مذاق، اس طرح کی ہنسی، یہ اچھے گھر اور اچھے گھریلو ماحول کی علامت اور پہچان ہے. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ حجۃ الوداع کے بعد پھر کبھی وہ دوبارہ حج کے لیے تشریف نہیں لے گئیں. چنانچہ وہ فرمایا کرتی تھیں کہ حججت واعتمرت، کہ اللہ کے فضل سے میں نے حج بھی کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عمرہ کی سعادت بھی نصیب فرمائی ہے. اس لیے اب میں اللہ کے اس حکم پر پابندی سے عمل کروں گی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 کے اندر کہ وقرن فی بیوتکن، اے مسلمان عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو. چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر پابندی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ اس حکم پر عمل کیا. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سخاوت و فیاضی میں، ایثار و قربانی میں بہت اونچا مقام رکھتی ہیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے ذریعے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تھیلی بھیجی جس میں روپے بھرے ہوئے تھے، درہم و دینار بھرے ہوئے تھے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لانے والے سے پوچھا کہ تھیلی میں کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہم و دینار دے کر بھیجا ہے. کہا کہ ارے تھیلی میں کھجور کی طرح بھی درہم و دینار رکھے جاتے ہیں. اور یہ کہہ کر وہ تھیلی لی اور سارا درہم و دینار اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، محتاجوں اور مسکینوں میں بانٹ دیا. یہی وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الوضو کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 146. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں قضاء حاجت کے لیے، ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے جنگلوں میں جایا کرتی تھیں. ایک رات حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے نکلی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش یہ تھی کہ کب پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نازل فرما دیں. وہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے. چنانچہ انہوں نے بارہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ احجب نساک، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیجئے. فلم یکن یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر ایسا کر نہیں سکتے تھے. چنانچہ انہوں نے پردے کا حکم نہیں دیا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے نکلی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد کی اونچائی کی وجہ سے پہچان لیا اور کہا کہ اے سودا میں نے تم کو پہچان لیا، میں نے تم کو پہچان لیا. اس کے بعد حدیث میں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ حرصاً علی ان ینزل الحجاب، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے پردے کا حکم نازل ہو جائے. چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم اتارا. یہی وہ خاتون ہیں کہ جب انہوں نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تو راوی کہتے ہیں کہ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا ہے جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 128 کے اندر ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ اگر کسی عورت کو اس بات کا ڈر ہو کہ اس کا شوہر اس سے بے رخی کر رہا ہے یا اس سے بے توجہی برت رہا ہے،
ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں بیٹھ کر کسی بات پر صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہیں جن سے 5 حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اور 5 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بہت مشہور ہے جو مسند احمد کے اندر ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا ان کے اوپر حج ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بندے، ایک بات بتاؤ کہ اگر تیرے باپ کے اوپر قرض ہوتا اور تم اپنے باپ کا قرض ادا کرتے تو وہ قرض ادا کیا ہوا قابل قبول ہوتا یا نہیں؟ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک کیوں نہیں، اگر میرے ابا کے اوپر قرض ہوتا اور میں اس کو ادا کر دیتا تو وہ قابل قبول ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اپنے باپ کی طرف سے حج کرو۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایثار، قربانی، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے کا جذبہ ملا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اتنے ہی زیادہ متقی اور اتنے ہی زیادہ پرہیزگار تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، خوبیاں ان کے اندر منتقل ہوئیں اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو اپنایا، اور ظاہر بات ہے آپ کی بیویوں کو آپ سے قریب رہنے کا زیادہ موقع ملا تو یہ خوبیاں ان کے اندر زیادہ پائی گئیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 22 ہجری میں اس وقت ہوئی جب ان کی عمر 80 سال کو پہنچ چکی تھی۔ اللہ نے لمبی عمر دی، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بالکل آخری دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چل رہے تھے خلافت کے، اس دوران حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی مدینے کے اندر، اور خوش نصیب خاتون تھیں کہ مدینے کا جو قبرستان ہے جو بقیع کے نام سے مشہور ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ اللہ کی نیک بندی، ان سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہو گئی۔ کتنی پاکیزہ خاتون تھیں، کتنی مقدس خاتون تھیں، اور کتنی نیک عورت تھیں کہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اپنے عظیم المرتبت شوہر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و اطاعت میں گزاری۔ کیوں نہ قرآن پاک کی آیت کے ذریعے ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس جاؤ اپنے رب کی طرف خوش ہو کر اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاکیزہ ہستیوں کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل